اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ اور کویسچنز ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ ہم باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور بیٹا یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر پاکستان شفٹ ہو جائے کیونکہ وہاں کا ماحول بہت خراب ہے اور یہاں لا کر وہ بچوں کو ان مسائل سے بچانا چاہتا ہے اور عالم بنانا چاہتا ہے، جبکہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہیں پر رہو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہت ساری فیملیز باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں اور اپنے بچوں کو بہت اچھے انداز سے لے کے چل رہی ہیں، مساجد سے ان کا تعلق ہے، بچے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں۔ اگر اس قسم کا ماحول ہے پھر تو ماں باپ کی اطاعت کرنا آپ پر لازم ہوگا، اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ آزاد خیالی ہے، اسی طریقے سے ہم میں وہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ بچے باہر جا کے ہمارے کنٹرول میں رہیں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے قانونی پروٹیکشن بچوں کو حاصل ہے، اور پھر ان کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، پھر ہاتھ سے نکل جائیں گے بچے اور ہم پچھتاتے رہیں گے۔ تو اگر یہ اس طرح کا آپ کی سوچ اور فکر ہے اور واقعی ایسا ماحول ہے کہ وہاں پر خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس معاملے میں پھر ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ اب ماں باپ بیجا کر رہے ہیں، آپ بالکل یہاں آ سکتے ہیں، اس میں چاہے ماں باپ اظہار ناراضگی کریں، چاہے آپ سے قطع تعلقی کریں، گناہ گار وہ ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، کیونکہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی بچوں کی ذمہ داری آپ پر ہو جاتی ہے۔ اب ان کے بارے میں فیصلے آپ نے کرنے ہیں، آپ کے ماں باپ نے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو قرآن آپ کو مخاطب کر رہا ہے، آپ کی بیوی بچوں کے فیصلوں کے لیے آپ کے ماں باپ کو مخاطب نہیں کر رہا ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا، اور پھر فرمایا باپ سے یعنی مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ بھی آپ سے سوال ہوگا، آپ کے ماں باپ سے نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کے بارے میں آپ کے ماں باپ سے ہو سکتا ہے، تو اس لیے اگر آپ یہ وہاں کا ماحول خراب محسوس کر رہے ہیں اور اپنے حق میں کم از کم اس کو موافق نہیں سمجھ رہے تو بالکل آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ یہ ویلڈنگ کی جو چمک ہوتی ہے اس سے جب مسلسل کرتے رہیں تو آنکھوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور بہت آنسو آتے ہیں، تو یہ جو آنسو آتے ہیں اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر یہ آنسو کپڑے پہ گر جاتے ہیں تو کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک؟ دیکھیں لائٹ کی وجہ سے چونکہ یہ درد ہو رہا ہے، یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دھوپ میں ایک دم بہت تیز دھوپ میں یا سورج کی طرف دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس طرح کوئی مرچیں آنکھ میں چلی جاتی ہیں، کوئی کیڑا چلا جاتا ہے یا کچرا اڑ کے چلا جاتا ہے ہوا کے ساتھ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ بیماری والا آنسو نہیں ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، یہ پاک ہے، تو لہٰذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آپ نے کپڑوں سے اس کو صاف کر لیا تو کپڑے بھی آپ کے پاک ہی رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ علم کی توہین کرتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، اپنے پاس سے جو ہے وہ کلپس کاٹ کر بناتا ہے اور لگا بھی دیتا ہے بہت سی جگہوں پر، علماء کو آپس میں لڑواتا ہے، ادھوری باتیں ادھر کی کٹ پیسٹ کر کے آدھی بات لے لی، ادھر کی آدھی بات لے لی اور اس طرح کرتا ہے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے، اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا، ان میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، بدگمانی ڈالنا، انہیں غیبتوں میں مبتلا کرنا، جھوٹ کو ان کے درمیان عام کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ اور شیطان کا کام ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ انسان ہوتا ہے لیکن کام اس کے شیطانوں والے ہوتے ہیں، اور یہ وہی ہیں، اسی طرح کے لوگ ہیں۔ ابھی میری بھی اس طرح کی ویڈیوز نکال کر وہ ایک جملہ یہاں سے لیا، کسی کی وہاں سے لیا، کسی بزرگ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو براہ راست جواب دے رہے ہیں اور بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ اس طرح کر کے جب یہ عام کیا جاتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ دونوں کے کچھ نہ کچھ متبعین ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جن بزرگ کے بارے میں ڈالا میں تو خود ان سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن شیطانیت اتنی ہے کہ تاکہ آپس میں لوگ لڑیں، ایک شخص سے دوسرے لوگ بدظن ہو جائیں اور خرابی پیدا ہو۔ میں گزارش کرتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ فعال نوجوان ہیں
وہ ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کریں اور ان کے لیے مؤثر کوئی اچھا قدم اٹھائیں، تاکہ اس قسم کی جو یہ سازشیں کرنے والے ہیں، جو آپس میں لڑوانے والے ہیں، متبعین کو بدگمانیاں پیدا کرنے والے ہیں، ان کا کوئی سد باب ہو سکے۔ تو بہرحال یہ سب گناہ ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے جب کوئی کلپس بنا کر اس کو عام کرتا ہے تو خدا را اس کو آگے فارورڈ نہ کیا کریں، یہ نہ کہا کریں دیکھیں کیا بنا ہے ذرا دیکھیے گا۔ یہ میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں، اگر کوئی آپ کے والد اور والدہ کے بارے میں ایسی کلپ بنائے، ایک جملہ والد کا لے لیا، یہاں سے ایک والدہ کا لے لیا، آپس میں لڑائی والا ہے، غلط باتیں ہیں، اور وہ عام کریں، تو کیا آپ سب رشتہ داروں کو عام کریں گے کہ دیکھیں میرے ماں باپ کے بارے میں کیا بنایا؟ بلکہ آپ کی خواہش ہوگی کہ اس کو دبا دیں، وہ زیادہ لوگوں تک نہ پہنچے، پھر آپ خود سد باب کریں گے، کوئی تدارک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ عام ہو۔ لیکن ہمارے بھولے بھالے بھائی بہن ایسی کلپ کوئی بناتا ہے، وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور فتنہ پھیلے، اور ہم اس میں تعاون کرتے ہیں، گروپس میں ڈال دیتے ہیں بھی کمنٹس دیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ انسان بنے، تو اگر آپ کو نہیں آتا، شعوری حاصل نہیں ہے تبلیغ کرنے کا، اگر آپ کو شعوری حاصل نہیں ہے مختلف معاملات میں پڑھنے کا، تو خدا را سائیڈ میں رہیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ڈیڑھ ہوشیار بنیں گے، دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے 2-3 سوال کرنے جی بولیں جلدی بولیں۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے نا اپنے گھر میں مطلب زمین ہے، ایک جگہ ہے، اس پہ کچھ لوگوں کو رکھا ہوا، یعنی پٹھان وغیرہ ہیں، تو وہ ان کا زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کی یہ زمین اپنی نہیں ہے، وہ پیچھے سے کہیں سے آئے ہوئے، وہاں ان کی کوئی زمین وغیرہ نہیں ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، وہ کماتے ہیں تقریباً مہینے کا 20,000 دونوں کی تنخواہ ہے، تو ان کے گھر میں تقریباً 10 سے 15 لوگ ہیں، تو وہ لوگ گھر میں کام وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا کویسچن کریں۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک آنٹی ہے، وہ کافی زیادہ ذکر و اذکار وغیرہ کرتے تھے، ڈیلی کا تصویر وغیرہ پڑھتی ہیں سارا کچھ، تو وہ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ میں باقاعدہ کسی سے اجازت لوں یہ سب کچھ کرنے کے لیے، یعنی جو بھی نوافل یا جو بھی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں جنید بات کر رہا ہوں کینیڈا سے۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احساس اور جسم سے پاک ہے، تو اس کی ناراضگی کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کی زندگی میں کیا ہوا وعدہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پورا کریں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے، وہ وعدہ پاکستان میں ہی آ کے پورا ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ایجوکیشن کے لحاظ سے، جیسے میں ڈاکٹر ہوں، مجھے اسپیشلائزیشن اگر کرنی ہو، تو اگر میں نے اپنی والدہ سے پرومس کرا ہے تو اس کا کرنا پورا کیسا ہے، اگر میرے حق میں ہے، مطلب میرے لیے بہتر ہے میرے لیے جانا۔ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں نے زائد زکوٰۃ دے دی ہے ٹیکسیشن وغیرہ کی مد میں، تو کیا ہم وہ زکوٰۃ اس سال مائنس کر سکتے ہیں ابھی اس سال اور آگے بھی؟ ٹھیک ہے، اور جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ایک کویسچن چلیے پہلے یہ لے لیتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہم نے کچھ زمین دے دی ہے، کچھ پٹھان فیملی ہیں، ان کے تقریباً ماشاءاللہ کافی سارے افراد ہیں ان کے گھر میں، 2 ہی بیٹے کمانے والے ہیں، گویا کہ صورتحال یہ ہے کہ کھانے والے زیادہ ہیں اور کمانے والے کم ہیں، تو زکوٰۃ کے بارے میں وہ کویسچن کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں اگر وہ غیر سید ہیں تو بالکل آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور خصوصاً اگر وہ سفید پوش فیملی ہے، وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں اور ان کے افراد زیادہ ہیں، تو بالکل ان کی آپ مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت سے نوازے گا۔ ایک ہی کہتی ہیں ہمارے کوئی ریلیٹیو ہیں، وہ ذکر اذکار بہت ہی زیادہ کثرت سے کرتی ہیں اور نوافل پڑھتی ہیں، اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے شروع کر دیا ہے، میں کسی سے اجازت لوں یا ویسے ہی پڑھ لیا کروں؟ لیکن سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے فضیلت کا حصول اور ایک ہوتا ہے گناہ اور خرابیوں سے بچنا۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے نزدیک فضیلت کا حصول کم درجہ رکھتا ہے اور خطاؤں اور گناہوں سے بچنا زیادہ درجہ رکھتا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ گناہوں سے اور خطاؤں سے بچنے کے لیے علم دین چاہیے۔ میں ذہن کو کہاں استعمال کر سکتا ہوں، کہاں استعمال کرنا گناہ ہے، کیا دیکھ سکتا ہوں کیا نہیں، کیا سن سکتا ہوں کیا نہیں، کیا سونگھ سکتا ہوں کیا نہیں، کیا چکھ سکتا ہوں کیا نہیں، کیا بول سکتا ہوں کیا نہیں، کہاں ٹچ کر سکتا ہوں کہاں نہیں، اپنے مقام ستر کو کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے کہاں نہیں، کس کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں کس کی نہیں، کس سے دوستی جائز کس سے حرام، مال کمانا کہاں ناجائز اور حرام ہوگا کہاں جائز، کہاں خرچ کرنا ناجائز اور حرام ہوگا کہاں جائز، کس رشتہ دار سے آپ کی صلہ رحمی کریں یہ واجب ہے، اور کہاں قطع رحمی واجب ہے کہ تعلق توڑ دیں، یہ علم آپ سیکھیں نہیں، اور فضیلتوں کے حصول کے لیے ذکر اذکار کی کثرت کرتے رہیں اور پھر ساتھ ساتھ یہ گناہ ہوتے رہیں، تو یاد رکھیں یہ اسی طرح ہوگا
جیسے آپ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں اس کے علاج کی طرف تو نہ آئیں اور بادام اور پستے پیس پیس کے آپ پیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں کہ میرا دماغ تیز ہو جائے، یا عورتیں میک اپ کر رہی ہیں تاکہ میں خوبصورت نظر آؤں۔ ارے بھائی کینسر پہ توجہ کریں، آپ کا خوبصورت نظر آنا آپ کو نفع نہیں دے گا، بادام پستے آپ کو نفع نہیں دیں گے، ابھی علاج کسی اور چیز کا کرنا ہے۔ یہ ہمارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، سارے گناہ چل رہے ہوں گے، نہ نمازیں پڑھنے آتی ہیں، نہ روزے کا طریقہ سیکھا ہوا ہے، نہ حیض کے مسائل عورتوں کو آتے ہیں، وہ کس سے سیکھیں جی؟ امی سے، باجی سے، خالہ سے، کسی عالمہ سے نہیں سیکھے، کوئی کتاب پڑھ کے نہیں سیکھے، اس میں ہزارہ غلطیاں کر رہی ہیں حیض و نفاس کے مسائل میں۔ کپڑے پاک کرنے نہیں آتے، نہ یہ پتہ ہے نجاست غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے، کتنی مقدار میں لگے تو پاک کرنا فرض، کتنی مقدار میں لگے تو پاک کرنا واجب، کتنی مقدار میں لگے تو پاک کرنا سنت، اور مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح پڑھے جا رہی ہیں، ناپاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تسبیح پہ تسبیح، کردار اخلاق صحیح نہیں ہے، گناہ کر رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ وظیفوں کی کتابوں میں آپ نے پڑھا، یہ وظیفہ پڑھ لو 50 لاکھ کی عبادات کا ثواب، یہ وظیفہ پڑھ لو 1 لاکھ فرشتے گھر میں نازل ہو جائیں گے، اور آپ نے شروع کر لیا، اب وہ تصورات قائم ہو گئے، فرشتے آ رہے ہوں گے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ اکثر وظائف کی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوتا ہے یہ صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا، یہ اپنے پاس سے ایڈنگ کر کر کے ڈالا ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ڈالیں تو آپ کتابیں خریدیں گے کیوں؟ اور لوگ اس میں لگ جاتے ہیں اور اصل چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں سب سے پہلے آپ کو فرض علم سیکھنا ہوگا۔ اگر میری بہن وہ سن رہی ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ جو میری بہن نے کویسچن کیا ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ سب سے پہلے آپ علم دین سیکھیں، عقیدے کا علم دلائل کے ساتھ، اس کے بعد احکام شرعیہ عملیہ کا علم، اور تیسرا گناہوں کی معرفت۔ یہ سیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو اگر ٹائم ملتا ہے تو آپ تھوڑا بہت ذکر اذکار اور نوافل وغیرہ پڑھیں۔ میں بارہا آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میری کتاب قرب الہی لیں، اس میں پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسٹیپ وائز چلنا ہے، ترتیب سے چلنا ہے، کس چیز کو امپورٹنس دینی ہے، کس چیز کی کم اہمیت ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ اب جب ہم ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، تو شیطان جو کم اہمیت کی چیز ہوتی ہے اسے بہت بڑا کر کے پیش کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے سمجھ لیں ایک غیر تراشیدہ ہیرا ہو، ابھی تراشا نہیں ہے، اس کو زمین پہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ تو پتہ نہیں مدھم سا لگ رہا ہے، اور ایک شیشہ چمک رہا ہو، بہت ہی گول گیند ہو، شیشہ ہے خالی، آپ اس کی طرف بھاگ جائیں اس کی چمک دمک دیکھ کر اور ہیرے کو چھوڑ دیں۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان چمک دمکوں پہ مائل ہو جاتے ہیں، جو اصل ہیرے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ امید ہے کہ آپ بات کچھ سمجھیں گی۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں گردے اور مثانے کے مرض میں مبتلا ہوں جی اور میں نے نالی لگائی ہوئی ہے، میری نالی جو ہے وہ اس کے ساتھ پکی لگی ہوئی ہے، اور میں مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، جب نماز پڑھنے جاتی ہوں تو اس کو بند کر لیتا ہوں، ایسا بند کرتا ہوں کلپ کے ساتھ کہ پیشاب جاری نہیں ہوتا، بالکل جب تک بند رہتا ہے پیشاب نہیں آتا۔ کیا اس صورت میں مسجد میں جانا جائز ہے یا ناجائز؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور کویسچن آپ کا؟ جی بالکل بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ تو آپ مصطفیٰ بول رہے ہیں جی؟ جی عرض کر رہا ہوں، بولیں۔ میرے گھر والے نو ساتھ میں لوگ ہیں، وہ فوت ہوئی نو، وہ میرے ساتھ روزانہ کرتا ہوں، میں روتا رہتا ہوں روزانہ۔ کیا اسال میں گرتے ہیں، میرے کپڑے پر گرتے ہیں، میں اسال سباب میں کوئی فرق تو نہیں آتا جی؟ ٹھیک ہے، میں آپ بتاتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی احساس اور جسم سے پاک و صاف ہے، تو پھر اس کی ناراضگی کے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں احساس جو ہوتا ہے نا، یہ احساس 5 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں ادراک، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھ سے نہیں، وہ سنتا ہے لیکن کان سے نہیں، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خوشی کا مطلب کیا ہے، جبکہ اس کا قلب نہیں ہے؟ انہوں نے جسم کا جو انکار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دل تو نہیں ہے کہ دل میں خوشی پیدا ہوئی، دل میں ناراضگی پیدا ہوئی۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، اس کا اثر قبول کرتے ہیں،
اور اس کے مطابق پھر ہمارا رویہ بدلتا ہے، ہمارے معاملات بدلتے ہیں۔ مثلا کوئی ہماری ناراضگی والا، ناپسندیدگی والا کام کرتا ہے تو دل اس سے ایک احساس قبول کرتا ہے اور ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں رحم آتا ہے تو کچھ پیسے ویسے اس کو دے دیتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں تو خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس سے ہم اظہار خوشی کرتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں یا کچھ تحفہ وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کا مطلب ہے اس کا ازلی فیصلہ ہے۔ مطلب جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ارادہ فرمایا ہے کہ وہ تمہیں سزا دے گا، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا، یہ مراد ہوتا ہے۔ اس طرح خوشی کا مطلب اگر آپ نماز پڑھیں گے اللہ خوش ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ نے نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ کو ایک خوشی سی محسوس ہوگی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ خوشی کا مطلب ازلی انعام دینے کا ارادہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ کو انعام دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ خوشی اور ناراضگی کا تصور ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کو دیکھ کر اثر قبول کر کے پھر اس کے تقاضے کے مطابق یا اس اثر کے تابع ہو کر کچھ رویے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے سلسلے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ اگر وہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک احساس پیدا ہوگا، ایک اثر وہ قبول کرے گا، پھر وہ اظہار ناراضگی کرے گا، اس کا مطلب ہے اس اظہار ناراضگی میں کم از کم اللہ تعالیٰ اس اثر کا محتاج ہوا، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے۔ تو بھئی یہ ذہن میں اچھی طرح رکھے، اللہ کے ناراض ہونے، اللہ کے خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ وقتی طور پہ کسی چیز کا اثر کر کے رویے اختیار کرتے ہیں، بلکہ اس کے ازلی ارادے مراد ہوتے ہیں۔ ناراض ہونے کا مطلب جو اس نے ازل سے ارادہ کیا سزا دینے کا وہ، اور خوش ہونے کا مطلب جو اس نے انعام کا ارادہ کیا وہ مراد ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ چلیں پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا طلاق کے بارے میں سوال ہے کہ اگر مفتی صاحب سے فتویٰ دیا جائے طلاق کا، جی، اور مفتی صاحب کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی مگر بندہ وہم میں آ کے تو مان لیتا ہے، کیا اس کے مان لینے سے طلاق ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ پڑھ سکتے ہیں؟ دوبارہ کہیے گا بہن۔ السلام علیکم۔ کیا دو رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سجدہ صاحب جو کرتے ہیں وہ اتحیات کے بعد دو سجدے کریں یا کہ پورا درود پاک پڑھ کے کریں؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے۔ اور پہ یہ جو وظائف آتے ہیں کہ دو پریشانی ختم ہو جائے گی یہ پڑھیں گے تو فلاں ہو جائے گا یہ پڑھیں گے، اس طرح یہ کر دیں۔ دوسرا تیسرا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ وظائف اختیار کریں یا نہ کریں؟ یوں جی جی کہ دو دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، یہ نہ اس میں گرامی پڑھیں یہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب ہم جوابات کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک یہ بیٹے نے کہا، بچے نے، کہ انہوں نے اپنے والدین سے یا والدہ سے شاید وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی ڈاکٹر ہیں ویسے یہ کوئی اور کورس کمپلیٹ کروں گا۔ اب یہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو کیا وعدہ پورا کرنے کے لیے پاکستان آنا اور اس کورس کو باقاعدہ کرنا یہ ضروری ہے یا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اپنے والدین سے جو وعدے کیے ہوتے ہیں ان کو پورا کریں تو ان کو روحانی سکون ملتا ہے، بشرطے کہ اس وعدے کی تکمیل میں کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے ملک میں آپ سیٹل ہو گئے ہیں، آپ کے بیوی بچے وہاں پر ہیں، آپ باقاعدہ کوئی ہاسپٹل جوائن کیے ہوئے ہیں، اب وہ سب چھوڑ کر ایک وعدہ پورا کرنے کے لیے اگر آپ پاکستان آئیں گے تو لازم بات ہے کہ آپ کی بھی، آپ کی وائف کی، آپ کے بچوں کی لائف ڈسٹرب ہوگی۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے اس وعدے کو پورا کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ نہ ایسا ہوگا کہ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو امی قبر میں تڑپتی رہیں گی، وہ اب دوسری لائف میں خوش ہوتی ہیں، اور اپنے بچوں کو اگر وہ روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے دیتا ہے تو وہ ان کے اعمال وغیرہ سے مطمئن ہوتے ہیں، گھبرائیں نہیں۔ ہاں، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بآسانی آ سکتے ہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ آ کے ان کے وعدے کو پورا کر لیں تو ان کو خوشی ضرور محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ ان کو کوئی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ تو دیکھ لیں کہ اب آپ کے لیے آنا آسان ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر اب مطلب یہ کہ جرائم اتنے زیادہ ہیں، باہر سے کوئی آتا ہے تو اس کو نگاہوں کے اندر رکھ لیا جاتا ہے بعض اوقات، اور پھر کڈنیپنگ ہے، موبائل چھیننا، ڈاکہ اور یہ اور وہ بہت سارے مسائل ہمارے یہاں ہیں، جبکہ آپ باہر کے ملک میں امن سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک وعدہ پورا کرنے کے لیے اس طرح کہ اگر آپ کے علاقے میں یہ تمام خطرات موجود ہیں تو پھر تو ہم بالکل مشورہ نہیں دیں گے کہ آ کے اپنے آپ کو، اپنی لائف کو خواہ مخواہ خطرات میں ڈالیں، پھر آپ وہیں رہیں اور ماں باپ کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کریں،
آپ کا وعدہ پورا کرنے سے شاید ان کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا آپ کا تسلسل سے ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا اور خصوصاً ثواب جاریہ کر دینا، یہ ان کو بہت زیادہ خوش کرے گا. اس طرف توجہ کر لیجئے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سال زائد زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو کیا اگلے سال اس کو مائنس کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ 1 لاکھ بنی تھی، آپ نے 1.5 لاکھ ادا کر لی، تو 50,000 اگلے سال آپ مائنس کر دیجئے گا، یعنی کم دیجئے گا. 50,000 وہ آپ گویا کہ پہلے ادا کر چکے ہیں. یہ بھائی نے فرمایا کہ ان کو گردے مثانے وغیرہ کا مرض ہے، تو نالی لگی ہوئی ہے وہ پیشاب کی، اور وہ بوتل بھی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں جب میں مسجد کی طرف جاتا ہوں تو اس کو پہلے بوتل کو خالی کر لیتا ہوں اور نالی کو لاک کر دیتا ہوں، جس سے اب پیشاب آنا بند ہوتا ہے، پیشاب نہیں آتا. کیا ایسے میں نماز ادا کر سکتا ہوں مسجد میں جا کے؟ جی بالکل. اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ کی بوتل وغیرہ فرض کریں اگر لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو بالکل ہٹا لیں. اگر بوتل نہیں لگی ہوئی، فرض کریں ڈائریکٹ بس آپ نالی سے نکلتا ہے پیشاب، اس میں کوئی آپ لاک لگا سکتے ہیں، تو بالکل آپ مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ لاک نہیں کر سکتے، آپ خالی کر کے گئے مسجد میں اور مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ قطرات آنا شروع ہو گئے اور بوتل میں کچھ پیشاب آ گیا، اگر اس چیز کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں پھر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے. پھر آپ گھر پہ ہی 5 نمازیں ادا کریں گے، جماعت آپ پہ واجب نہیں. لیکن جمعے کی جماعت چونکہ واجب ہے تو کوشش کریں گے کہ آپ بالکل لاسٹ ٹائم میں پہنچیں، فوراً 2 رکعت نماز ادا کریں اور مسجد سے باہر آ کر اپنے گھر پہ آ کے بقیہ نماز کمپلیٹ کریں. کیونکہ مسجد میں گندگی نجاست کو لے کر جانا یہ منع ہوتا ہے، چاہے اس کی وجہ سے مسجد آلودہ ہو یا نہ ہو. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میرے تو بوتل میں رہے گا پیشاب، کون سا مسجد میں جائے گا، لیکن لے کے جانا ہی بے ادبی ہے. اس سے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں جو چھوٹے بچوں کو حرم لے جاتے ہیں اور پیمپر پہنا کے مسجدوں کے اندر اور مطاف کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. بچہ پیشاب کر دے گا اس میں اور کوئی گندگی کر دے گا. آپ نے چاہے اس کو پیک کیا ہو لیکن گندگی اٹھا کے حرم کے اندر جانا، مسجد کے اندر جانا، یہ مستقل ایک گناہ ہے، تو اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیوی کو طلاق دی، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ معلوم کیا، انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی، لیکن اس کو اتنا وسوسہ آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ شاید طلاق ہو گئی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب ایک مفتی صاحب سے اپنے فتویٰ معلوم کر لیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، آپ نے کر لیا تو پھر آگے اللہ کا حکم موجود ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں. اس سے مراد مجتہدین ہیں یا اسی طرح مفتیان کرام کہ جب ان سے آپ فتویٰ لے لیتے ہیں تو بس پھر آپ کو ان کی اطاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے، پھر اپنا ذہن کو استعمال کر رہے ہیں. اور فرض کر لیں اگر آپ کرتے ہیں وسوسے آ رہے ہیں یا شاید ہو ہی گئی ہے طلاق، تو خالی وسوسوں سے طلاق نہیں ہوگی، آپ کے سوچنے سے طلاق نہیں ہوگی. جب وہ ہوئی نہیں طلاق تو یہ سوچنا شاید ہو گئی ہے، اس صرف سوچنے سے یا ذہن کے اندر اس کو حاضر کرنے سے طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ اس کے غم میں روتے رہتے ہیں اور کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ آنسو گرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں میں روتا بہت ہوں. تو کیا یہ آنسو اگر گرتے ہیں کپڑوں پہ اس سے ایصال ثواب پہ تو فرق نہیں پڑتا؟ کویسچن ان کا یہی تھا بولا بھالا. تو دیکھیں آپ کی یہ محبت ہوگی اپنی زوجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو آخرت میں یکجا رکھے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. بہت پیاری بات ہے، لوگ تو بیویوں سے نجات کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں اور شکل دیکھ کے زاویے بگڑ جاتے ہیں چہرے کے، اور کہیں یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ بہت پیاری ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے تو آپ کا پیار رکھنا، زوجہ سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے. یہ جو آنسو نکلتے ہیں یہ پاک ہوتے ہیں، یہ اگر کپڑوں پہ گر بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میری گزارش ہے کہ بیٹھ کے روتے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو باعمل اور نیک بنائیں، کثرت سے نیک عمل کریں، اس کا ثواب اپنی زوجہ کو ایصال کریں، بھیج دیں، اور اسی طرح ان کے لیے ثواب جاریہ کریں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں. ہر جمعے ان کی قبر پہ چلے جایا کریں، ان سے گفتگو وغیرہ کیا کریں. یہ ہے. اب بیٹھے بیٹھے رونے سے کیا فائدہ؟ آپ کے رونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھے عمل کرنے سے، ان کے درجات کی بلندی کا سامان کرنے سے ان کو فائدہ ہوگا. تو یہ آپ محبت کا اس انداز سے ثبوت دیں. بیٹھے بیٹھے رونے سے محبت کا ثبوت دینے سے کم از کم آپ کی زوجہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہو اور دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ لے تو صحیح ہے؟ دیکھیں بہن، پہلی بات تو یہ کہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرائض کے اندر فقہا نے ضرور لکھا کہ اگر 2 صورتیں یاد ہوں تو الگ الگ صورت پڑھنا افضل ہوتا ہے. نوافل اور سنن وغیرہ کے اندر ایک ہی صورت اگر اور بھی آپ کو یاد ہیں تب بھی ایک ہی صورت پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں.
فرض کے اندر بہتر یہ ہے کہ الگ الگ صورتیں پڑھیں، لیکن اس میں بھی زیادہ صورتیں آنے کے باوجود اگر آپ ایک ہی صورت پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ، یہ فرضوں کی بات کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو بہتر ہے کہ فرضوں میں الگ الگ پڑھ لیں، سنن نوافل میں ایک ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر سجدہ سہو واجب ہو جائے تو کیا آخر میں التحیات پڑھ کر پھر ہمیں سجدہ سہو کرنے ہوں گے یا پورا درود پاک اور دعا بھی پڑھ دینی چاہیے؟ دیکھیں سنت تو یہی ہے کہ صرف آپ التحیات پڑھیں اور سیدھی جانب سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، بیٹھیں، دوبارہ التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں۔ لیکن اگر کسی نے التحیات کے بعد درود پاک اور دعا بھی پڑھ لی تو یہ مطلب خلاف مستحب تو ہوگا، لیکن سجدہ سہو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے بعد آپ وہی سلام پھیر کے وہی پروسیس کر لیں، لیکن التحیات کے بعد ہی کریں تاکہ سنت کے مطابق ہو۔ ایک بہن نے فرمایا کہ وظیفوں کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں بہت سارے وظائف ہوتے ہیں اور بڑی بڑی فضیلتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کو اختیار کرنا کیسا ہے؟ تو ابھی ضمناً میں جواب دے ہی چکا تھا، پہلے میں نے شاید بعد میں جوائن کیا ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کی کتابیں بازاروں سے ہرگز نہ خریدیں۔ کس چیز کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ غیبی علم ہے، علم غیب ہے، یہ غیبی امور سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اللہ بتا سکتا ہے یا اس کی وحی سے رسول بتا سکتے ہیں۔ اور کون بتا سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اتنے ثواب ملے گا، یہ کر لیں گے تو جنت کے اتنے درجے ملیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا یا اس کے رسول بتاتے ہیں، یا صحابہ کرام بھی اگر بتائیں گے تو یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بتایا ہوگا۔ تو اگر وہ وظیفے کے اندر اس طرح کوئی چیز لکھی ہے وظیفے کی کتاب میں، ہو سکتا ہے یہ حدیث سے بھی ثابت ہو، لیکن پہلے آپ اس کو معلوم کریں۔ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی فضیلتیں لکھی ہوتی ہیں تاکہ آپ کتاب خریدیں، ان کو اختیار کریں۔ اچھا کہتے یہ ہے کہ بھئی اچھا ہے نا، لوگ ذکر کی طرف ہی مائل ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی مائل تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو فضیلت آپ نے لکھ دی کہ اس کو پڑھیں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، جب یہ ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کا قصد و ارادہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے ہی، کیونکہ آپ غیبی امر آپ تو نہیں بیان کر سکتے، تو گویا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یا نادانستہ طور پر بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ فرمایا، اس لیے اجتناب کریں۔ بہتر یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر چیزیں آئی ہیں بس ہم پورا قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ میں اکثر کویسچن کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، مجھے یہ بتائیے قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس میں برکت زیادہ ہوگی یا یہ دو دیگر وظائف کی کتابوں کے اندر وظیفے لکھے ہیں ان کے اندر برکت زیادہ ہوگی؟ جواب تو آپ یہی دیں گے بھئی قرآن میں زیادہ ہوگی کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارے دل کا بھی کیا کریں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرآن کو سائیڈ میں کر دیں، حدیث کو سائیڈ میں کر دیں، اب وظیفے ہمیں منزل تک پہنچائیں گے، اللہ اس کے رسول سے رجوع نہیں کرتے۔ عامل ہمیں بتائے گا کہ اللہ جنت کے درجے کیسے ملیں گے اور کس طریقے سے دین اور دنیا کی برکات ہماری طرف مائل ہوں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان میں اتنی برکت تھی یہ عامل یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ امیر کیوں نہیں بن گیا، یہ کروڑ پتی کیوں نہیں بن گیا ان وظیفوں کو اختیار کر کے؟ آپ کو تو دے رہا ہے وظیفے، محبوب آپ کے قدموں میں، اور دولت یوں چل کر آئے گی، تو بھئی تم بتاؤ تمہارے پاس کتنی دولت ہے، تم نے کیوں نہیں کیا یہ وظیفہ؟ اس لیے کہ عاملین کو خود یقین نہیں ہوتا، اس کے اوپر بنے بنائی چیزیں ہوتی ہیں، خود من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو پاگل اور بیوقوف بنانے کے لیے ان کے درمیان چیزیں عام کرتے ہیں، خود ان کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ انہوں نے خود ایک صاحب مجھے ملے جو باقاعدہ عامل تو نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا سا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے وظیفے ایجاد کیے ہیں۔ وظیفے ایجاد کیے کیا مطلب؟ یعنی قرآن کی کوئی آیت پڑھی، سوچا ہے کس کس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، بخار کے لیے، چلو جی یہ بخار میں یہ پڑھ لیں آپ کو فائدہ ہوگا، یوں کر کے ایجاد کر لیا صاحب۔ بزرگان دین نے، مجتہدین ان میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے شرعی مسائل کے حل نکالے ہیں، اب وظائف میں بھی مجتہد پیدا ہو گئے ہیں کہ نئے نئے وظائف اور ان کی فضیلت اپنے پاس سے گھڑ لینا، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایک کویسچن ہوا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک عورت نے ایک نکاح پڑھایا ہے، وہ قاضی بن گئی، خطبہ بھی دیا، اس کے بعد نکاح پڑھایا، نکاح صحیح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ عورت خطبہ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سنت تو یہی ہے کہ مرد خطبہ پڑھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھے، اور اسی طرح سنت متوارث سے چلتی آ رہی ہے کہ مرد ہی مطلب خطبہ پڑھتے رہے ہیں اور ایجاب و قبول کراتے رہے ہیں، لیکن بہرحال صحیح یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی مرد ہونا لازم نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت نے ایجاب و قبول کروا دیا اور خطبہ پڑھ دیا تو نکاح بالکل ویلڈ ہے، نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ ہو گیا، لیکن بہرحال خواتین کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اندر انوالو نہ ہوں، یہ مردوں کے کام ہیں، مردوں کو کرنے دیں۔ آپ گھر بار کے کام کریں، آپ تعلیم حاصل کر کے
پردے میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کام کریں، اس کا انکار نہیں ہے، ہم اس کے بالکل مخالف نہیں ہیں، میں خاص طور پہ اس کا مخالف نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں بچیوں کو آپ بہترین تعلیم دیں، ان کو اچھے کورسز کروائیں، اور وہ پردے میں رہ کر عزت کی حفاظت کے ساتھ اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں، اپنے مذہب کو فائدہ پہنچائیں، اور اپنے فیوچر کی پروٹیکشن کے لیے وہ اچھا ایک لائق عمل اختیار کریں، اپنے ماں باپ کا بوجھ اتاریں۔ ماں باپ آج بیچارے جہیز جمع کرتے کرتے ان کی کمریں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ ہماری بچیاں اگر اچھا پڑھ کر اور اچھے کورسز وغیرہ کر کے اگر وہ ارننگ کرتی ہیں تو اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں گی۔ تو یہ بچیوں کو بالکل آپ پڑھوائیں، اور شرعی قیودات کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہر چیز کے اندر عورت کا گھسنے کی کوشش کرنا خواہ اور اس میں فتنہ فساد کا سبب بننا۔ اب عورت اگر نکاح پڑھائے گی تو ہو سکتا ہے اطراف میں مرد بھی ہوں، دیگر مسائل، تو کیا ضرورت ہے؟ مردوں کا کام ہے، مردوں کو کرنے دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے تو یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ ویڈیو مکس کر دیتے ہیں، یہاں سے تھوڑا سا ٹکڑا لیا، یہاں سے لیا، اس کو جوڑ دیا، ایک جملہ اس کا لیا، ایک جملہ اس کا لیا، اور ان میں آپ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ یقینی سی بات ہے، دیکھیں ہم نے ابھی جواب دیا کہ یہ غلط ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور میں اپنے تمام بہن بھائیوں، بچوں سے، خاص طور پہ ینگسٹرز سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کو عام نہ کیا کریں، اسی سے فتنہ فساد پھیلتا ہے، جتنے لوگوں تک پہنچے گا۔ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ سمجھدار ذہن کا اور وہ سمجھ جائے کہ سازش ہے، بلکہ وہ کہے گا اچھا یہ میرے بزرگ ہیں اور اس نے ایسے جملے ان کے بارے میں کہیں، حالانکہ ان کے بارے میں نہیں کہے، وہ ایک مسئلہ بیان کیا لیکن جوڑ دیا اس کو، وہ ان سے بدظن ہو رہے ہیں اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ کسی عالم دین سے بغیر کسی وجہ کے بدگمان ہونا، اس کی غیبت میں مبتلا ہونا، چاہے زبانی ہو چاہے قلبی، لوگوں کو اس سے بدگمان کرنا، یہ آخرت کی بربادی ہے۔ اور کون اس کا سبب بن رہا ہے؟ اس قسم کی ویڈیوز بنانے والے، ان لوگوں سے ذرا ہوشیار رہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں واٹر پروف موزے آتے ہیں، تو کیا ان کو پہن کر ہم اس پہ مسح کر سکتے ہیں؟ جو لیدر کے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، یہ اس کا قائم مقام بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ایسے موزے کہ جو ذرا اتنے موٹے ہوں کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، اور وہ ٹخنوں سے اوپر ہوں، کم از کم ٹخنوں سے اوپر ہوں، اور چمٹے ہوئے ہوں پاؤں میں، ایسا نہیں کہ آپ چلیں تو پاؤں باہر نکل جائے، چمٹے ہوئے ہوں تو بالکل آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اب چاہے وہ ربڑ کے بنے ہوں، چاہے ریگزین کے بنے ہوں، یا موٹے کپڑے کے بنے ہوں، بس ہونا یہ شرائط یہ چاہیے تو اس پہ بالکل مسح ہو سکتا ہے۔ ایک ہی بہن نے کویسچن کیا کہ ہم بعض اوقات بازار سے جب گوشت لاتے ہیں اس کو دھوتے ہیں تو وہ پانی، جس پانی میں دھو رہے ہوتے ہیں باؤل وغیرہ کے اندر، وہ گدلا گدلا سا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے؟ دیکھیں جب آپ جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں تو جتنا اس کا ناپاک خون ہوتا ہے نا وہ بہہ جاتا ہے۔ اب جو بوٹیوں کے اندر، گوشت کے اندر رہ جاتا ہے وہ بالکل پاک ہوتا ہے، لہذا اگر اس کو آپ نے پانی میں ڈال دیا، پانی بھی پاک ہے، اور لازم بات ہے تھوڑے بہت اثر سے پانی گدلا ہوگا، وہ پانی ہے بالکل پاک، لہذا آپ کے کپڑوں پہ لگا، ہاتھ پہ لگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں ہم شادیوں میں جاتے ہیں، کھانا تو بڑا لذیذ ہوتا ہے لیکن انہیلدی بھی ہوتا ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کھا لیتا ہوں، پھر اگلے دن روزہ رکھ لیتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ نفس کو مزہ آیا تو چلو اب اس کی فیس بھی لے لوں میں، تو میرا یہ اس طرح میں نے کرنے سے کیا مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس پہ یقیناً ثواب کا ترتب ہوتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ اگر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں اس لیے تاکہ مجھے صحت ملے، اس لیے تاکہ وہ جو میں نے گھی کھایا ہے وہ میرے اندر خرابی پیدا نہ کرے، تو اگر صرف اس نیت کے ساتھ ہے تو پھر ثواب میں یقیناً کمی ہوگی، اور اگر آپ نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے کہ مجھے ثواب ملے، یا جیسے آپ نے فیس کا لفظ کہا کہ قہر نفس آپ چاہتے ہیں کہ نفس کو مزہ دیا تو اب اس کی سزا بھی اس کو تھوڑا دوں، اس سے فیس بھی لوں کہ چلو روزہ رکھو، تو پھر انشاءاللہ آپ کو کامل ثواب بھی حاصل ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث سنی کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائے گا، یعنی اس نے اگر سینگ مارا ہوگا، یعنی ایسا انصاف کا معاملہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے غور کیا تو میں نے بہت سارے جانوروں کو مارا ہے، تو اب میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کن جانوروں کو مارا، اگر تو وہ ان میں سے ہیں کہ جن کے مارنے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے سانپ ہے یا وہ بچھو جو آپ کی طرف بڑھ رہا ہو اس کو آپ مار سکتے ہیں، اسی طرح کوے اور چیل کو آپ مار سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نبی کریم نے اس طرح چوہے کو مارنا شرعاً بالکل جائز ہے۔
اسی طرح وہ تمام جانور جو آپ کے لیے باعث اذیت ہوں، وہ چاہے چیونٹی ہو، آپ کو کاٹ رہی ہے، آپ کے کھانا خراب کر رہی ہیں، بکثرت گھر میں چیونٹی ہو جاتی ہیں تو آپ کو ایسا پاؤڈر وارڈر ڈال دیتے ہیں جس سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کٹھکنا کتا ہے کہ وہ گلی میں سب کو کاٹ رہا ہے، آپ نے اس کو زہر دے کے مار دیا، یا بلی ہے جو آپ کو کاٹ رہی ہے، بعض بلیاں خطرناک ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کے موذی جانوروں کو مارنا بھی جائز، اس میں آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ویسے ہی مارا ہے تو یہ آپ نے گناہ کیا ہے، اس کا وہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں بخش دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ اب اپنے میزبان کو، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنے والے رمضان میں خوب برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی سے اس کے لیے تیاری اور اچھا عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔